نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے. اللہ نے ہمیں دنیا پر انسان بنا کر بھیجا ہے جس سے اللہ جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ ہے ہم اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. اور قرآن میں یہ بتایا گیا کہ تم بہترین امت ہو. کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس، تم کو انسانوں کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے. تو ہم بہترین امت اس وجہ سے کہ ہم کو بھیجا گیا ہے. ہم آئے ہیں اس دنیا میں، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تو ذمہ داری ہے ہم پر. جیسے کہ اللہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ کلکم راعین، تم سارے لوگ ذمہ دار ہو. وکلکم مسئول عن رعیتی، اور تم کو پوچھا جائے گا، تمہارا اپنا ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اللہ کے سامنے ہم تو مسلمان ہیں، ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جب ہم اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا. اس دن ہمارے سارا زندگی کو جو عمل ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اگر اچھا ہے اس کا اجر ملے گا، اگر برا ہے اس کو سزا ملے گا. تو یہ سارے بات ہم جانتے ہیں، لیکن دنیا میں دیکھو نا مسلمان کا حالت کیسا ہے. مسلمانوں کا یہ ساری بات معلوم ہے، اس کا مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، دنیا میں اچھی طرح گزرنا ہے، اچھے کام کرنا ہے، برائی کام نہیں کرنا ہے. یہ ہمیں سارے کو پتہ ہے. لیکن پھر بھی مسلمانوں دین سے اتنا دور ہے کہ اللہ نے کفر کو مسلمان پر غالب کر دیا. جہاں جہاں دیکھو مسلمان مار کھا رہا ہے. شام میں دیکھو، سیریا میں دیکھو، لیبنان میں دیکھو، مصر میں دیکھو، یمن میں دیکھو، فلسطین. وہ جو فلسطین تو دنیا کی جو نقشہ ہے، دنیا کی جو میپ ہے، اس سے تو فلسطین کو غائب کر دیا وہ لوگ. ابھی تو پورا فلسطین اسرائیل بن چکا ہے. کشمیر میں دیکھو مسلمان مار کھا رہا ہے. میانمار میں ہم نے دیکھا ہے. بنگلہ دیش میں بھی ایسا حالت آنے والا ہے، آپ کو پتہ ہوگا. تو یہ سارے کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ دنیا میں جو بھی ہوتا ہے ہم تو مسلمان یہ یقین کرتے ہیں اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. تو اللہ نے کفر کو ہم پر غالب کیوں کر دیا؟ اس کا وجہ مسلمان ہمارا عمل ہے. اللہ نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. انسانوں جو زمین پر ہو، پانی پر ہو، جہاں بھی ہو، اگر کوئی فساد آئے تو یہ تمہارا ہاتھوں کا کمائی ہے. تو ساری چیز جو ہوتا ہے اس کا بنیاد انسانوں کا ایمان ہوتا ہے. انسان کے بدن سے اچھے عمل نکلے اس کا بنیاد بھی ایمان ہے، اور انسان کے بدن سے بری عمل نکلے اس کا بنیاد بھی ایمان ہے. اگر دل میں اللہ کا ایمان ہے، آخرت کا ایمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان ہے، یقین ہے، تو بدن سے اچھا عمل نکلے گا. اگر اس پر ایمان نہیں ہے، دنیا کے مال اور چیز اسباب پر ایمان ہے، تو بدن سے بری عمل نکلے گا. تو اس لیے آج تو مسلمان کا حالت ایسا ہے کہ ہم اللہ کو ٹھیک طرح سے پہچانتے نہیں ہیں. اللہ کو پہچان کے لیے یہ ضروری ہے ہمارے لیے اللہ کو ہم پہچانیں، اللہ کو ہم جانے اللہ کون ہے. تو اسی لیے تھوڑا بات کرنا ہے. پہلے ہمیں اللہ کے سارے چیزوں کا جو بنیاد ہے، ساری چیزوں کا جو مالک ہے، اللہ کو ہم نہیں جانتے تو کس کو جانیں گے؟ تو اس لیے
دو چار بات کہنا ہے کہ پہلا جو بات ہمیں دل میں رکھنا ہے کہ ہم بنایا ہوا ہے اور ہم کو ایک بنانے والا ہے، اور جس نے ہمیں بنایا وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کسی کا کچھ چیز بنانا ہے تو اس کا کوئی اور چیز کا ضرورت ہوتا ہے، پتھر، اینٹ اور کیا کیا اور چیز لگتا ہے گھر بنانے میں، کپڑا بنانے میں، ایسا ایسا چیز لگتا ہے۔ تو اللہ نے جب دنیا کو پیدا کیا ہے، اللہ کے پاس زمین کا سمانا، زمین کو بنانے والا چیز موجود نہیں تھا۔ آسمان کو جب بنایا، آسمان کو بنانے والا چیز موجود نہیں تھا۔ جب پانی کو بنایا، پانی کو بنانے والا چیز موجود نہیں تھا۔ تو سارے کے سارے چیز اللہ نے آپ کے امر سے پیدا کیا ہے، جیسے کہ اللہ نے بتایا اذا اراد شیئا ان یقول له کن، جب اللہ کا کچھ چیزوں کا بنانے کا، ہونے کا ارادہ ہوتا ہے، اذا اراد شیئا، کسی کے لیے اللہ ارادہ کرتا ہے، ان یقول له کن، اللہ کے لیے، اللہ اس کے لیے صرف اتنا بتاتے ہیں کہ کن، ہو جاؤ، تو وہ فیکون، وہ ہو جاتے ہیں، وہ وجود میں آ جاتے ہیں۔ اللہ ایسا بنانے والا ہے، اور ہم تو بنایا ہوا ہے۔ تو جتنے سارے چیز ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، جو چیز ہم سوچ سکتے ہیں اور جو چیز ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، وہ سارے چیز اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہمارا جسم کا اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمارا ہاتھوں، پیروں، جسم کا ہر ایک جو حصہ ہوتا ہے، سارے کو سارے اللہ پیدا کیا ہے۔ سمندر، آسمان، زمین، درخت، سارے چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جو ہم جانتے ہیں اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، جو ہم نہیں جانتے اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ایسے کہ ہمارا دل میں جو حالت آتے ہیں، اچھائی ہے، برائی ہے، محبت ہے، نفرت ہے، حسد ہے، دشمنی ہے، یہ ساری جو چیز دل کا چیز ہے، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ پہلا چیز ہمیں یاد رکھنا ہے، ہم ایسے دنیا میں نہیں آئے، ہمیں بنانے والا ایک ہے، وہی اللہ ہے۔ دوسرا جو چیز ہمیں یاد رکھنا ہے، اللہ تو انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ ہمارا باپ ہوتے ہیں، مائیں ہوتے ہیں، بھائی بہنوں ہوتے ہیں، بچہ اولاد ہوتے ہیں۔ اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تو احد ہے، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے۔ اللہ تو صمد ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کسی سے پیدا ہوا نہیں ہے، اللہ کسی کو پیدا نہیں کرتے ہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی مثال کوئی نہیں ہے، اللہ کسی سے مثال نہیں رکھتے ہیں، اللہ کسی کی طرح نہیں ہے، اللہ کی شکل نہیں ہے، اللہ کا ہماری طرح ہاتھ پیر نہیں ہے، اللہ کا ہماری طرح جسم نہیں ہے۔ اللہ کیسا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے سارے جو ملک ہے، یہ ساری چیز جو ہم دیکھتے اور نہ دیکھتے، آسمان کے اوپر جو ہے، آسمان کی، زمین کے نیچے جو ہے، سمندر کے نیچے جو سارے کے سارے اللہ کے ملک میں ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ اللہ اس ملک پر بیٹھا ہوا ہے، سارے کے سارے چیز تو اللہ کا حکم پر چل رہا ہے۔ تم یہ سوچ لو کہ اللہ ہماری طرح نہیں ہے، اللہ کسی بنایا ہوا چیز کی طرح نہیں ہے۔ ہم سوچ بھی نہ سکتے اللہ کیسا ہے، اسی لیے تو ہم بتاتے ہیں نا سبحان اللہ، اللہ ساری برائی سے پاک ہے۔ تیسرا جو چیز ہمیں یاد رکھنا ہے، سوچنا ہے، بس یاد رکھنا نہیں ہے، سوچنا بھی چاہیے، وہ ہے اللہ کا طاقت کتنا زیادہ ہے، اللہ کا قوت کتنا زیادہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سورج نکلتے ہیں، سورج نکل جاتے ہیں، ڈوبتے ہیں، رات سے دن ہوتے ہیں، دن سے رات ہوتے ہیں، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یہ ساری چیز اللہ، وسخر لکم الشمس والقمر، اللہ نے سورج کو چلایا ہے، چاند کو چلایا ہے،
وسخر لكم الفلك في البحر بأمری، اللہ کے حکم سے سمندروں میں جو سواری چل رہا ہے سارے چیز اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں. وسخر لكم الرياح، اللہ نے ہوا کو چلا رہا ہے. یہ ساری چیز اللہ کے حکم سے جو چل رہا ہے. دنیا کی ایسی کوئی طاقت نہیں ہے، ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. اگر سارا دنیا کا ٹیکنالوجی اکٹھا ہو کر اللہ کی کسی چیز کو بدل کرنے کی ارادہ کرے تو بدل نہیں سکتے. اللہ ایسے قوت والا ہے. اگر سارا دنیا کے انسان، پرندوں، جنوں، فرشتوں سارے کے سارے مل کر اکٹھا ہو کر مل کر اگر یہ چاہے اس کو سورج کو نکلنے کے نہیں دیں گے، وہ کچھ کر نہیں سکتے. 1-2 منٹ کے لیے ہٹا نہیں سکتے. یہ اللہ کا طاقت ہے. اللہ قوت والا ہے. چوتھا جو چیز ہمیں سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ اللہ کا ارادہ کا سوا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. جو اللہ کا ارادہ ہے وہی ہوتا ہے، ویسے ہوتا ہے. جیسے اللہ کا ارادہ ویسے ہوتا ہے. ماشاء اللہ کان، جو اللہ کا ارادہ ہے وہی ہوتا ہے. وما لم یشاء لم یکن، اللہ کا جو ارادہ نہیں ہے وہ نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کے ارادہ کے سامنے ہمارا کچھ بھی کرنے کا قوت نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارا جب جنم ہوا اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا. ہمارا شکل کیسا ہوا اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا. ہم کون سی ملک میں ہمارا جنم ہوگا اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا. ہم کیسے دنیا میں گزریں گے اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا. ہمارا باپ ماں کیسا ہوگا یہ ہم نے نہیں چنا. اس سارے کی ساری چیز اللہ نے چنا ہے. کال کیا ہونے والا ہے ہمیں نہیں پتا. ہم تو صرف دیکھنے والا ہے. اور ایک دن آئے گا جب ہم دنیا سے نکل جائے گا، وہ بھی ہمارا ارادہ سے نہیں ہوگا. سارے کی ساری چیز اللہ کی ارادہ سے ہوگا. تو یہ ایک چیز ہمیں یاد رکھنا ہے. اور ایک چیز بچوں، جو چیز ہمیں یاد رکھنا ہے، سوچنا ہے اللہ کو سمجھنے کے لیے، وہ اللہ کا علم کتنا زیادہ ہے. اللہ کا علم کتنا زیادہ ہے. سارا دنیا کے جتنے سارے مخلوقات ہیں ہم دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے ہیں، اس پر نظر نہ ڈالو. صرف اپنی بدن پر نظر ڈال کے دیکھو نا. اللہ ہمیں کیسے پیدا کیا، ایک آنکھ کو کیسے پیدا کیا، ایک ہاتھ پیر، ہمارے بدن کے اندر جتنا سارے چیزیں ہیں، ہمارا دل ہے، وہ کتنا ساری چیز اللہ نے پیدا. خون بہا رہا ہے، یہ ساری چیز، ساری کی ساری چیز اللہ کا علم کا ایک نقشہ ہے. دنیا میں ہم دیکھتے کسی نے گاڑی بنا لیا، کسی کو ہیلی کاپٹر بنا لیا، انسانوں نے راکٹ بنا لیا. ہم کہتے ہیں کہ وہ جو سائنٹسٹ لوگ ہیں اس کا علم کتنا زیادہ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارا نظر کے سامنے ہے، ہمیں دیکھتے رہتے ہیں. ایک موبائل بھی دیکھو نا، موبائل لے کر انسان کہتے ہیں کتنا اچھا چیز بنایا ہے انسانوں نے. لیکن اپنی خود پر نظر ڈال کے دیکھو نا، اللہ نے تم کو کتنا اچھی شکل دے کر پیدا کیا ہے. تو یہ ساری چیز جو دیکھتے ہیں، آسمانوں، زمینوں، سمندروں، مچھلیاں ہیں، سارے جو جانور ہے، درخت ہے، انسان ہے، فرشتہ ہے، سارے کی ساری چیز اللہ کا علم کا ایک نقشہ ہمارے سامنے وجود میں آئے ہیں. پھر اللہ تو سمیع بصیر ہے. اللہ سارے چیز سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. جہاں جہاں بھی انسانوں ہیں، جہاں جہاں بھی جانوروں ہیں، جہاں جہاں پرندہ ہے، فرشتہ ہے، جو بھی ہے، جنات ہے. سمندر کی کتنی گہرائی میں جاؤ تو وہاں بھی تمہیں جانور ملے گا، مچھلیاں ملے گا. اس سارے کے سارے چیز کو اللہ دیکھتے ہیں، اس کو باتوں کو سنتے ہیں. حدیث میں ایک مثال ایسا آئے ہے، کیونکہ جب اندھیرا رات ہوتا ہے، کوئی اندھیرے جنگ میں
जंगलों में एक अंधेरा रातों में एक काला पिपरा जब एक काला पत्थर में चलते रहते हैं, अल्लाह ने उसका पैर का आवाज, चलने का आवाज भी सुनते हैं, अल्लाह उनको भी देखते हैं। अल्लाह तो हुस्सिन मा फी सुदूर, अल्लाह सिर्फ देखते सुनते नहीं है, अल्लाह इंसानों का दिलों का बात भी जानते हैं, दिलों का सोच भी जानते हैं। क़यामत के दिन ऐसा आएगा कि एक आदमी, हदीस में एक आदमी की बात बताया अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक आदमी को अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा तो वो देखेगा, उसकी बाईं तरफ देखेगा तो उसके गुनाहों की 90 तक गुनाह की दफ्तर होगा, जहाँ जहाँ देखेगा आंखों के आखिर सीमाना तक गुनाह होगा। तो उसका दाईं तरफ देखेगा को सीधे हाथ पर देखेगा तो कोई नेकी नहीं देखेगा। तो अल्लाह ने उसको पूछेगा क्या तुम ये सारी चीज ने सारे गुनाह को तुमको किया है? वो कहेगा हाँ अल्लाह मैंने किया है, सारे गुनाह मैंने किया। तो अल्लाह ने पूछेगा क्या मेरी फरिश्तों ने तुम पर जुल्म किया? तुमने नहीं किया फिर भी लिख लिया, ऐसा कोई काम है इसमें? वो इनकार करेगा नहीं अल्लाह ऐसा कोई काम नहीं है, फरिश्ते ने मुझ पर जुल्म नहीं किया। तो अल्लाह ने बताएंगे कि आज तुम पर मैंने जुल्म नहीं करूंगा, तुम्हारा एक नेकी है मेरे पास जो फरिश्ता ने नहीं लिखा, वो तुम्हारा दिल में था। तो अल्लाह ने एक पर्चा निकालेगा, उसमें कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इसको लिखा होगा। तो अल्लाह ने कहेगा जाओ इसको मिज़ान में डाल दो। तो बताएगा क्या या अल्लाह इतने सारे गुनाहों का दफ्तर के मुकाबला में ये एक पर्चा का क्या कैफियत होगा? तो अल्लाह ने कहेगा तुम सोचो मत, तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। तो फिर जब उसको मिज़ान में डालेगा तो ये कलमा वाला जो हिस्सा है इसका वजनदार होगा, वो हल्का हो जाएगा। तो अल्लाह ने उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे। तो अल्लाह सारी बात जानते हैं, अल्लाह इंसानों को देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, उसका दिलों का धड़कन को भी जानते हैं। तो अल्लाह से कहाँ छुपेंगे हम? अल्लाह के छुपने का जगह तो नहीं है। तो एक और बात है अल्लाह की बात जो है हमारे सामने, जो कुरान है ये अल्लाह की बात है। इसको एक मामूली किताब ना समझो जो कि हम बस तिलावत कर ले। कुरान को अल्लाह ये समझ के लो कि अल्लाह ने कुरान को सिर्फ तिलावत करने के लिए नहीं उतारा, ये तो अल्लाह का फजल है, करम है, हम इसको तिलावत भी कर ले इसका बहुत सारे अजर मिलेगा। लेकिन असल बात तो ये है कि कुरान को उतारा गया इसलिए कि हम इस पर चलें। ये अल्लाह की तरफ से एक खत इंसानों के लिए भेजा गया है, इसे समझो। क्योंकि रिसालत किसको कहते हैं? खत को कहते हैं। अल्लाह की तरफ से एक खत हमें मिला है। तुम ये समझो कि जब किसी को कोई खत भेजोगे तो तुम्हारा क्या तमन्ना होता है? भेजने वाला ये तमन्ना करता है कि जो पढ़ने वाला जिसको मिलेगा, एक खत मिलेगा, वो इस खत पर अमल करे। तो अल्लाह की भी ऐसा तमन्ना है, बंदा को मैंने खत भेजा है, बंदा इस पर चले, अमल करे। इसके बंदा का ही फायदा है, अल्लाह का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह तो बेनियाज है, अल्लाह को किसी चीज का जरूरत नहीं है। तो कुरान एक खत है अल्लाह की तरफ से, तुम समझो या ना समझो, सारे कुरान जो है इसको ऐसे समझो कि इस खत में क्या लिखा हुआ है। तो हम सारे लोग, हम मुसलमानों कुरान को भी पढ़ना जानते तो इसका माने नहीं जानते। तो दो बातों में इसको समझ लो कि अल्लाह ने कुरान में बताया कि ये जो दुनिया है, दुनिया में तुमको भेजा है, इसको रहने के लिए नहीं, ये इम्तिहान के लिए भेजा गया है। और एक दिन आएगा तुम दुनिया को छोड़ के मुझ पर आ जाओगे, तो
تب تمہارا سارے زندگی کا ایک حساب دینا ہے میرے کو. اگر اچھا ہو تو تم کو اجر ملے گا، اگر بلا ہو تو تم کو سزا ملے گا. ایسے اللہ نے سارے قرآن کا اصلی بات تو یہی ہے کہ دنیا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے بتایا کہ حیات اور موت کے درمیان میں نے تم کو ایک وقت دیا ہے، اسی لیے دیا کہ امتحان کے لیے میں دیکھوں تم میں سے کون اچھے عمل کر کے لائے مجھ پر. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ایک ادنا کی ادنا اچھے عمل ہو، ذرہ برابر ایک اچھے عمل ہو، اس کا تمہیں بدلہ ملے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ادنا کی ادنا برابر ذرہ برابر ایک برا عمل ہو، اس کو بھی تمہیں سزا ملے گا، اس کے لیے بھی تم کو حساب دینا ہے تم نے کیوں کیا. تو سارا قرآن یہی ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی آنے والا ہے، وہ زندگی ہمیشہ کے لیے ہوگا. دنیا کی زندگی بہت کم ہے، بہت جب انسان و آخرت میں پہنچ جائے گا ایک دوسرے کو پوچھے گا کم لبثتا، تم نے دنیا میں کتنا دیر تھا. ایک دوسرے کو کہے گا لبثنا یوما او بعد یوم، ہم نے دنیا میں ایک دن اور نہیں تو دن کی کوئی حصہ آدھا دن، اور نہیں تو آدھا دن سے کم ہم دنیا میں تھا. تو اتنی چھوٹی ایک زندگی کے لیے ہمیشہ کے لیے جو زندگی آنے والا ہے اس کو ہم برباد نہ کریں. وہاں پر ہمیں جانا ہے اللہ کے سامنے. ایک دن تو آئے گا. قیامت کے بارے میں سوچو، قیامت کا دھماکہ جب ہوگا آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گا، سارے چیز برباد ہو جائے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ چیز ہمیں یاد رکھنا ہے. تو اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے یہ جو خط ہمیں بھیجا ہے، قرآن بھیجا ہے، قرآن بھیج کر اس کے لیے ایک استاد بھی بھیج دیا ہمارے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو استاد بن کر آئے تھے ہمارے لیے. تو ہم سمجھے یا نہ سمجھے، اگر ان کو دیکھے، ان کا زندگی کو دیکھے، اس کا زندگی کیسا تھا اور ہمارا زندگی ویسا بنانے کے لیے کوشش کرے تو ہم کامیاب ہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ جو امتحان کے لیے کوئی جو برا کمزور ہوتا ہے وہ امتحان پر جب بیٹھتے اگر وہ نقل کر لے تو پاس ہو جاتے ہیں. ایسے کہ اگر کسی نے سمجھے یا نہ سمجھے میری نبی کو نقل کر لے، کیونکہ ہمارا نبی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا وہ ایسا ہے کہ اللہ نے ان کو ایسے پیدا کیا ہے، ان پر اللہ نے راضی ہو گیا. وہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے نکلا، جو عمل ان کے بدن سے نکلا، اس پر اللہ نے خوش ہو گیا. تو ہم صرف سمجھے یا نہ سمجھے ان کو اتباع کرے، ان کو فالو کرے، ان کو مان لے تو ہمارے لیے زندگی آسان ہے. یہود نصارہ ان کو فالو نہ کرے، ان کی طرف نہیں ہم. تو یہی ہے ہمارا ایمان کی بات ہے. ہم اللہ کو سمجھے، اللہ کی بات، اللہ کے ارادہ، اللہ کی قوت کو اللہ بنانے والا، اللہ مالک ہے، یہ ساری چیز ہم سمجھ لیں. اور اللہ نے جو قرآن بھیجا ہے، اس قرآن کا بات تو یہی ہے، ہمیں دنیا چھوڑنا ہے، آخرت میں جانا ہے، یہ بات سمجھ لیں. تو اگر یہ جو ایمان کی بات میں نے کیا، اس کو اگر ایک درخت کے ساتھ مثال لے لو تو اس کا جو مٹی کے نیچ کا حصہ ہوتا ہے، روٹ جو کہتے ہیں ہم، وہ جو حصہ ہوتا ہے وہ یہ ایمان کی طرح، اور اس کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے وہ انسان کے بدن سے نکلا ہوا عمل ہوتا ہے. اور یہ عمل اور درخت کے لیے جو پانی چاہیے وہ پانی کی طرح دو چیز
دو چیز چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا گیا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ جو دو چیز ہیں، یہ دو چیز اگر کسی انسان پر ہے تو یہ درجات کو برباد کر دے گا، یہ ایمان کو برباد کر دے گا۔ حب الدنیا کیا ہے؟ دنیا کی محبت انسانوں کا دل میں اگر بیٹھ جائے، یہ ساری گناہی کی وجہ یہی ہے۔ آپ نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، ساری گناہوں کا اصلی جو وجہ ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ کتنے ساری حدیث اس میں ہیں، ہم صحابہ کو واقعات دیکھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو واقعات دیکھے، عمر رضی اللہ عنہ کو واقعات دیکھے، ان کی زندگی دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھے، تو یہ ہمارا سامنے آ جائے گا ہمارا زندگی کیسے گزرنا ہے۔ تو یہ ایک برائی ہے ہمارے دل میں بیٹھ کے، دنیا کی تمنا، دنیا کی جذبہ ہمارا دل میں ہے، اور ایک جو ہے کراہیت موت، وہ ہے موت انسانوں کا، مسلمانوں کا ڈرنے والی چیز بن گیا۔ مسلمان مرنا نہیں چاہتے ہیں، اللہ کے پاس جانا ان کے لیے پسندیدہ کا چیز نہیں ہے۔ تو اگر انسان مسلمانوں یہ سمجھ لے کہ مجھے دنیا چھوڑنا ہے، جو بھی میں دنیا میں کمائی کر رہا ہوں اس کو ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، موت کی اصلی حقیقت اگر انسانوں کے دل میں بیٹھ جائے تو اس کا ایمان قوت در ہوگا، اس کا عمل اچھا ہوگا۔ سارے دنیا مسلمانوں کا بربادی کے یہی اصلی کارن ہے، مسلمان اسلام سے ہٹ گیا۔ اس پر محنت کرو، اس پر عمل کرو، اور 2020 میں جو اسی سال جو 2020 ہے امام مہدی آنے والا، میں نے ایک اور بیان کیا تھا، آپ کو ملے گا یوٹیوب میں، تو اس کو دیکھ لے، دنیا کی حالت سمجھ لے۔ ہم چاہے نہ چاہے تو یہ حالت ہمارے سامنے آ جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کشمیر کا حالت دیکھتے ہیں، یہ یقین کر لو، وہ جو عمران خان ہے، پاکستان کے ایٹم بوما ہے، اور ایردوغان ہے، ان کا جو ہتھیاروں ہے، اس سے مسلمانوں کا حالت نہیں بدلے گا، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ابھی تو ایسا فوج ہمیں چاہیے جب اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے گا، اللہ ان کو ہاتھ کو قبول کر لیں گے۔ ایسا ایک فوج چاہیے ہمیں جو گناہ سے پاک ہے۔ ایسا فوج اگر ہم جانتے ہیں کہ امام مہدی جب بیت اللہ میں آئے گا، نکلے گا، تو پہلی مرتبہ ان کے ہاتھوں میں تھوڑا لوگ ان کے ہاتھوں پر بیعت ہوگا۔ سارے دنیا کے انسانوں پہلے تو ان کو یقین نہیں مانے گا، کیونکہ ہم نے اس جو 2020 کی جو بات کیا، اس بیان کی سیریز میں نے بہت ساری بات کیا، وہ آپ دیکھ لے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ امام مہدی عجمی ہے، وہ عرب نہیں ہے، اس لیے پہلے سارے لوگ ان کو یقین نہیں مانے گا۔ اور اب جو فرعون بیٹھا ہوا ہے یہاں پر، وہ جو ملک جو ہے یہاں پر، سلمان اور ان کے بیٹا محمد بن سلمان، یہ جو لوگ فرعون ہو کر بیٹھا ہوا ادھر میں، تو یہ لوگ، ہم جو بنگلہ دیش والا ہے، پاکستان والا ہے، انڈیا والا ہے، ہم کو غلام سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ فرعون جب آئے تھے، اصلی فرعون جب آئے تھے، ان کے غلام بنی اسرائیل تھا، اس کی غلام کے گھر سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نکلا تھا۔ ایسے ہی اب اس ملک کا جو فرعون ہے، اس کا غلام بنگلہ دیش والا ہے، انڈیا والا ہے، وہاں سے امام مہدی نکلے گا۔ تو اس لیے پہلا لوگوں کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ اصلی امام مہدی ہے یا نہیں،
لیکن اللہ نے اس کو ذریعہ کر کے ساری دنیا کا حالت بدل دے گا، اسرائیل کو فتح کر دے گا، تو سوریا کو فتح کر دے گا، ترکی کو فتح کر دے گا، سعودی کو فتح کر دے گا انشاءاللہ۔ سارے کے ساری چیز ہمارے سامنے آنے والا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی اس فوج کے ساتھ جڑنے کی کوشش اور ارادہ کرنا ہے۔ سارے مسلمان کا یہ جذبہ ہے کہ ہم امام مہدی جب نکلے گا ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں گے، لیکن ایسے نہیں ہوگا، جذبہ سے کام نہیں ہوگا، صرف جذبہ سے کام نہیں ہوگا۔ ابھی تو ہمیں دنیا کو چھوڑنے والا، اللہ کا عاشق بننے والا، دنیا کے سارے چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کی طرف چھوٹنے والا، بھگنے والا، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھگو، ایسا ایک جماعت ہمیں چاہیے جس کے ساتھ اللہ کا رشتہ ہے، جس کے ساتھ دنیا کا کوئی رشتہ نہ ہو، جس کی زندگی میں سنت ہے۔ تو عمران خان کو میں نے دیکھا، وہ جب بات کرتے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کی زندگی دیکھو، سنت تو نہیں ہے، تو اس کے ساتھ اللہ کا مدد نہیں آئے گا دنیا میں۔ آگے ابھی تو مسلمانوں کا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ایردوغان کے پر دیکھو، اس کی زندگی میں سنت نہیں ہے، تو اس کے ساتھ اللہ کا مدد نہیں ہے۔ مہاتی بن محمد ملیشیا کی اس پر دیکھو، اس کے ساتھ سنت نہیں ہے، تو اس پر مدد نہیں آئے گا۔ اللہ کی قوت کے، اللہ کا فوج تو آسمان زمین جو بھی ہے، اللہ ان کی فوج بنا کر مدد کر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں نا سورہ فیل میں اللہ نے کیسے کعبہ کو سرکشا کیا تھا، تو ہم تو جانتے ہیں طیران ابابیل بھیج کر اللہ نے کعبہ کو سرکشا کیا تھا۔ جنود السماوات ما فی الارض، جنود السماوات والارض للہ جنود السماوات والارض، تو اللہ کے لیے آسمان اور زمین کے اندر میں جتنا ساری چیز ہے اس کو اللہ نے ان کی فوج بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک مچھی بھی آ جائے، مچھر کی بھی اللہ فوج بنا کے ڈونلڈ ٹرمپ کو ختم کر دے سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک مچھر ہو، ایک کوئی بھی چیز ہو، ایک چھوٹی سی چیز کا اللہ نے نمرود کو ختم کر دیا نا ایسے۔ اس لیے ایٹم بوما پر یقین نہ رکھو، عمران خان پر یقین نہ رکھو، پاکستانوں کا فوج پر یقین نہ رکھو، اللہ پر یقین رکھو۔ اپنی زندگی کو پچھلی والا جو گناہ ہے اس پر توبہ کرو۔ ہمارا جو بیٹیا کہو کہ پردہ میں آ جائے، گناہ سے توبہ کر لے، گانا بجنا اس کو چھوڑ دے، سارے خواہشات سے اپنے آپ کو توبہ کر کے اللہ کی طرف بھاگے، تو اللہ کی مدد آنے والا ہے۔ اور سارے لوگ، ابھی تو وقت ہے ہمارے پاس، کوئی اور مہینہ، چند مہینہ باقی ہے، رمضان آنے والا ہے، رمضان کے درمیان میں اور رمضان کے آخر میں امام مہدی نکلنے والا انشاءاللہ۔ اسی لیے سارے مسلمان دنیا میں جہاں جہاں میری بات سن رہے ہو، یقین کرو تم مسلمانوں مکہ میں آ جاؤ اور نیت کرو انشاءاللہ۔ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین۔